بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماس کی پوری کہانی۔ اسرائیل پر حملہ کیوں ہوا؟ دوستو، 7 اکتوبر کو اچانک وہ وقت آیا جس نے پورے اسرائیل کا دل دہلا دیا، جب حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر صرف اور صرف 20 منٹ میں لگاتار 5000 سے زیادہ راکٹ داغ دیے گئے۔ یہ راکٹ اتنی تیز رفتار سے آئے تھے کہ آئرن ڈوم نامی بچاؤ ہتھیار جس کی تعریفیں اسرائیل پوری دنیا میں کرتا رہتا ہے، وہ ہتھیار بھی پوری طرح سے فیل ہو گیا، اور کچھ ہی منٹوں میں پورے اسرائیل کے حالات بدل گئے اور پورے اسرائیل میں بھگدڑ مچ گئی۔ تیل فیکٹری جیسے بڑے بڑے شہروں میں بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سے لوگوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ اسرائیل کی فوج، اسرائیل کی سرکار اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد بھی پریشان تھا اور کنفیوز تھا کہ آخر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ خیر، بہت دیر کے بعد ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے حملے پہلے بھی غزہ کی طرف سے حماس کر چکا ہے، جسے بڑی پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک جنگ ہی ہے جس کو حماس نے شروع کیا ہے۔ خیر دوستو، اسی بھگدڑ کے ماحول میں اسرائیل کی سرکار کو جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ اس نے کھلے طور پر پوری دنیا کے سامنے کہا کہ اب ہم جنگ کے حالات میں گھر چکے ہیں، مگر اسرائیل یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ حماس کے جو لڑاکو تھے وہ اسرائیل کے اندر گھس چکے تھے، اور اس بار صرف راکٹ سے ہی حملہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ راکٹ تو صرف ایک دکھاوا تھا۔ اصل میں پانی، زمین اور آسمان کے ذریعے حماس کے لڑاکو بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں گھس کر اسرائیل کے کچھ سمجھنے سمجھانے سے پہلے ہی حملہ کرنا شروع کر چکے تھے۔ جب اس جنگ کی خبریں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو اس سے جتنا زیادہ حیران اسرائیل تھا، اس سے کہیں زیادہ حیران باقی دنیا تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ باقی دنیا بھی یہی مانتی تھی کہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی تو ایک ہاتھی اور چیٹی کے جیسی ہوتی ہے۔ اسرائیل بھی کافی لمبے وقت سے یہی سوچتا رہا تھا کہ حماس غزہ کے اندر سے چاہے جتنے بھی راکٹ داغ دے، مگر ہماری سرحد کے اندر گھس کر حملہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ حماس اسرائیل کی سرحد کے اندر بھی گھسا، اور اس نے وہ سب کچھ کر دیا کہ جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل اور نہ ہی دنیا کے باقی طاقتور دیشوں نے کبھی سوچا تھا۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف شروع کی گئی اس لڑائی کو طوفان الاقصی کا نام دیا، یعنی اقصی کا طوفان۔ اور اتنا ہی نہیں، جنگ شروع کرنے کے بعد حماس نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف آخری لڑائی شروع کر دی ہے، اس لیے اس پورے علاقے میں حماس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں جو اسرائیل سے ہمیشہ لڑتی آئی ہے اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے تیار کھڑی رہتی ہے، وہ ہمارا ساتھ دے، جو جہاں ہے وہیں سے اپنی لڑائی شروع کر دے۔ حماس کے اس اعلان کے بعد ایسی بہت ساری خبریں آئی جس سے پتہ چلا کہ ایک ایک کر کے بہت ساری جماعتیں حماس کی اس لڑائی میں شامل ہو گئی۔ لیکن اسرائیل کو اور بھی زیادہ جھٹکا اس وقت لگا کہ جب 8 اکتوبر صبح لبنان میں موجود حزب اللہ نام کا سنگٹن، جو کافی بڑا سنگٹن ہے، اس نے حماس کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل پر کچھ میزائلیں داغنا شروع کر دی۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ جو حزب اللہ ہے، اس پورے علاقے کا اسرائیل کے خلاف سب سے بڑا سنگٹن ہے، اور یہی سب سے طاقتور بھی ہے، اور یہی وہ گروپ ہے جو ایران کے انڈر میں چلتا ہے اور ایران کے انڈر میں رہتا ہے اور ایران سے سپورٹ سے چلتا ہے، بلکہ ایران ہی نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ ویسے حزب اللہ سنگٹن اس معاملے میں نہ کہ بار شامل ہوا ہے، اگر یہ بھی حماس کے ساتھ پوری طرح سے اس لڑائی میں شامل ہو جائے تو یقینی طور پر اسرائیل کی مشکلیں بہت بڑھ جائیں گی۔ فی الحال اسرائیل اور حماس کی یہ جنگ اب کافی آگے بڑھ چکی ہے، اور آج کی تاریخ 11 اکتوبر 2023 تک کی بات کریں تو 900 سے زیادہ اسرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے، بدلے میں 765 فلسطینیوں کی
بھی موت بتائی جا رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھائل بھی ہو چکے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اب اس جنگ میں چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن دنیا بھر کے کچھ راجنیتک لوگوں کے حساب سے اسرائیل یہ جنگ پوری طرح سے ہار چکا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل آگے چل کر چاہے جو کچھ بھی کر لے، بھلے ہی پورے غزہ کو ختم کر کے نقشے سے کیوں ہی نہ مٹا دے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کو ہمیشہ یہ جنگ ہارا ہوا ہی مانا جائے گا۔ ایسا وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجہ ہیں، جس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس اپنے پلان کے حساب سے اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی قید کر چکا ہے، اور قیدی بنائے گئے ان لوگوں میں اسرائیل کے صرف عام لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل کے بہت سارے فوجی اور بڑے بڑے آفیسرز بھی ہیں۔ ان سارے قیدیوں کی مدد سے حماس اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کر دے گا، اور بدلے میں اپنے ان سارے لوگوں کو جو اسرائیل کی قید میں موجود ہے ان کو آزاد کروائے گا، اور ان اسرائیلی قیدیوں کی مدد سے اب وہ اسرائیل سے اپنی بہت ساری مانگیں بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے اس جنگ کو ہارنے کے پیچھے دوسری وجہ یہ بھی ہے، اسرائیل کی امیج یعنی اس کی چھوی کا برباد ہونا بتایا جا رہا ہے، اور ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو آج کے زمانے میں حد سے زیادہ طاقتور بتایا جاتا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہے۔ موساد کا ماننا ہے کہ ان کے دیش کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، اور موساد ہمیشہ سے یہ بھی دعویٰ کرتا آیا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس پر وہ نظر رکھتا ہے۔ موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں کئی سیریلز اور فلمیں بھی دنیا بھر میں بنائی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ میڈیا اس کو اس طرح سے دکھاتا ہے کہ ہر کسی سے بچا جا سکتا ہے، لیکن موساد سے بچنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں دنیا بھر کے لوگ اپنے خود کے دیش کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں بھلے ہی نہ جانتے ہو، مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ مگر 7 اکتوبر کے بعد سے ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ موساد کہاں تھا؟ موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد جو پوری دنیا پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ ایک چھوٹے سے حماس کی جماعت نے اتنی بڑی پلاننگ بھی کی اور اس کو پوری طرح سے انجام بھی دے دیا، اور موساد کچھ بھی نہ کر پایا؟ حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ اس کو تو پل بھر کی خبر نہ تھی، اور موساد کے علاوہ اسرائیل کی فوج بھی پوری طریقے سے بے بس معلوم ہوئی۔ اسرائیل کی فوج کی طاقت کی بھی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی فوج کے پاس پوری ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ ان کی فوج تو ہمیشہ گھر میں گھس کر مارتی ہے، مگر اس بار حماس کی طرف سے جب حملہ ہوا تو اسرائیل کی یہ فوج جب تک حرکت میں آتی تب تک تو حماس اندر جا کر حملے بھی شروع کر چکا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، شروعات میں تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ سرنڈر کر رہے ہیں۔ ملا جلا کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت کا اثر جو پوری دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں تھا، اب اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرو۔ دوستو، آپ کس کے ساتھ ہو، فلسطین یا پھر اسرائیل؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اللہ آپ سبھی دوستوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔